بہت کم دن بچے ہیں اور ووٹ کس کو دینا چاہیے، غلط چیز کی شفاعت کرے گا تو جو اس کا گناہ ہوگا، جو اس کا بوال ہوگا، وہ اس سفارش کرنے والے کے بھی جو ہے سر پر اور اس کے ذمے بھی آئے گا۔ یہ ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے، ہندو مذہب کے اعتبار سے اس کا آئین اور قانون بنایا جائے، تو ایسی جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں، اس کسی مسلمان کو ایسی جماعتوں کا نمائندہ بننا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور یہ حرام اور ناجائز ہی غلط کام کا حصہ بنتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو ہے ان کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کم نقصان دہ ہے جو دوسرے کے مقابلے میں، تو اس کے حق میں جو ہے ہم اپنی ووٹ کا استعمال۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم سب کو معلوم ہے کہ وطن عزیز کے اندر جو ہے الیکشن کا دور چل رہا ہے، اور ملک کے کئی بڑے صوبوں کے اندر جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس الیکشن کے ذریعے سے ان صوبوں کے اندر جو ہے حکومتیں وجود کے اندر آئیں گی اور حکومت جو ہے اقتدار تک پہنچے گی۔ چنانچہ اسی کے تعلق سے جو ہے گہما گہمی چل رہی ہے، اور اسی کے تعلق سے جو ہے ہر جگہ ماحول بنا ہوا ہے، اس لیے کہ بہت کم دن بچے ہیں الیکشن کے تعلق سے۔ اس لیے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ چند باتیں شریعت اسلامیہ کی روح سے جو ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، جس کے اندر جو ہے ہم بات کریں گے ووٹ کی شرعی حیثیت کے تعلق سے، اور ووٹ کے استعمال کرنے کے تعلق سے، اور ووٹ کس کو دینا چاہیے اس کے تعلق سے۔ چنانچہ یہ چند باتیں جو ہیں شریعت اسلامیہ کی روح سے جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ ووٹ کی جو ہے شرعی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے از روئے قرآن و حدیث، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے فقہاء کرام نے، ہمارے علماء اعظام نے جو ہے ووٹ کی 3 حیثیتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حیثیت ہے اس کی شہادت کی، دوسری جو ہے شفاعت کی، تیسری جو ہے وکالت کی۔ شہادت یعنی گواہی دینا، تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی حیثیت دیکھتے ہیں، وہ پہلی حیثیت جو ہے شہادت کی ہے کہ ووٹ دینے والا جس کو ووٹ دیتا ہے، جس امیدوار کے حق میں یا جس نمائندے کے حق میں، تو گویا کہ وہ اس کے حق میں یہ گواہی دیتا ہے کہ میری علم و دانش کے اعتبار سے، میری سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، اور میری جو ہے عقل کے اعتبار سے یہ آدمی جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، گویا کہ اس علاقے کی نمائندگی کے لیے اور قوم و ملت کے لیے اور جو ہے خطے کی ترقی کے لیے یہ آدمی جو ہے سب سے زیادہ موزوں ہے، اور اس کو جو ہے اس علاقے کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ اپنی گواہی اس کے حق میں دیتا ہے۔ تو اگر ہم گواہی کے تعلق سے دیتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے جو ہے گواہی کے تعلق سے جو ہے سچی گواہی دینے کا بار بار حکم فرمایا ہے، اور جھوٹی گواہی سے جو ہے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جو ہے کسی گواہی کے لیے جو ہے بلایا جائے تو تمہیں گواہی دینے کے لیے سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ جو ہے گواہی دو، اور اس کے اندر کسی ہیر پھیر سے کام نہ لو، چاہے تمہارا اپنی ذات کا نقصان ہو اس کے اندر، چاہے تمہارے والدین کا نقصان ہو یا رشتہ داریوں کا نقصان ہو، لیکن جو حق اور سچ بات ہے، جو حق اور سچ گواہی ہے، تمہیں وہ جو ہے لوگوں کے سامنے، قاضی کے سامنے، عدالت کے سامنے وہ سچی گواہی دینی چاہیے۔ البتہ سچی گواہی کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اور قرآن پاک نے بھی تاکید فرمائی ہے، اور اسی طرح جو ہے جھوٹی گواہی سے قرآن پاک کے اندر بھی اس کی کراہت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ جھوٹی گواہی کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم جو ہے بچو بتوں کی گندگی سے، اور جو ہے اسی طرح جھوٹی گواہی کی، جھوٹی بات کہنے کی جو ہے گندگی سے بچو۔ چنانچہ فقہا اور مفسرین اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بتوں کی گندگی کے ساتھ جو ہے جو اس کو ذکر کیا ہے، جھوٹی گواہی کی گندگی کو اور اس کی کراہت کو، وہ اس لیے کہ جیسے بتوں کی گندگی بہت بڑی کراہیت رکھتی ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی بھی ایک بہت بری چیز ہے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ کراہت ہے۔ چنانچہ
قرآن پاک کے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے گواہی دیں تو سچی دیں، اور اسی طرح اگر گواہی جھوٹی گواہی ہو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے ووٹ دے گا، تو اگر اس آدمی کے حق میں ووٹ دیتا ہے جس کو اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے، جس کو یہ اپنے علم و دانش کے اعتبار سے جو ہے صحیح سمجھتا ہے، اور یہ اسی کے حق میں جو ہے اپنی ووٹ استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ یہ اس طرح ہو گیا جیسے سچی گواہی دینے والا۔ اور اگر یہ اس کے برخلاف کسی تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستانے کی وجہ سے، یا کسی اور جو ہے کسی لالچ کی وجہ سے جو ہے یہ اس آدمی کو چھوڑ کر، جس کو اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے، اس کی سمجھ، اس کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی جو ہے زیادہ موزوں ہے اسی علاقے کی نمائندگی کے لیے، اس کے علاوہ کسی دوسرے غیر مستحق کو ووٹ دیتا ہے، تو یہ جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ وعید جو ہے جہاں جھوٹی گواہی والے کے لیے ہے، اس غلط ووٹ کا غلط استعمال کرنے والا بھی اسی وعید کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ الا انبئکم اکبر الکبائر، اے لوگوں کیا میں تمہیں جو ہے بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں تمہیں جو ہے کبیرہ گناہوں کو نہ بتلاؤں، یعنی کبیرہ گناہوں کے متعلق تمہیں خبردار کروں؟ تو سب صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں خبردار کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے فرمایا اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ متقین، آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے تو آپ آگے کو آ کر بیٹھ گئے، یعنی اور زیادہ آپ متوجہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا شہادت الزور، یا آپ نے فرمایا او قول الزور، یعنی آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی، یا تو قول الزور کے الفاظ فرمائے یا شہادت الزور کے الفاظ فرمائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا اس کو دہراتے رہے، اتنا دہراتے رہے، بار بار یہ الفاظ کہتے رہے کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ یعنی اتنی زیادہ اس کی کراہیت ہے کہ سب سے بڑے گناہوں کے اندر جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، وہیں جو ہے آدمی کا جھوٹی گواہی دینا ان کے برابر جو ہے اس گناہ کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس لیے جو ہے ووٹ کی جو شرعی حیثیت گواہی کی ہے، اس کے تعلق سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم بالکل احتیاط سے کام لیں اور سوچ لیں، پرکھ لیں کہ کون آدمی جو ہے اس نمائندگی کے لیے جو ہے زیادہ موزوں ہے، اور کس آدمی کے حق میں جو ہے ہمیں ووٹ دینی چاہیے۔ اور دوسری اس کی جو حیثیت ہے وہ شفاعت کی اور سفارش کی ہے، اور شفاعت اور سفارش کے تعلق سے بھی جو ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ یکن لہ کفل منہا۔ چنانچہ اگر کہ جو آدمی اچھی شفاعت کرے گا، کسی اچھی چیز کی شفاعت کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، بڑھیا چیز کی شفاعت کرے گا، تو اس شفاعت کرنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور اگر کسی بری چیز کی جو ہے غلط چیز کی شفاعت کرے گا، تو جو اس کا گناہ ہوگا، جو اس کا بوال ہوگا، وہ اس سفارش کرنے والے کے بھی جو ہے سر پر اور اس کے ذمے بھی آئے گا، اور اس کے گردن پر بھی اس کا بوال ہوگا۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کی جو دوسری حیثیت جو ہے وہ سفارش کی ہے۔ تو اب ہم جو ہے گویا کہ جب ہم سفارش کا ووٹ استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اس امیدوار کے حق میں ہم یہ شفاعت کر رہے ہیں، یہ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے ہمارے عقل و دانش کے اعتبار سے اس علاقے کی نمائندگی کے لیے جو ہے زیادہ موزوں ہے اور زیادہ مستحق ہے، لہذا اس کو یہاں کا نمائندہ بنایا جائے، میری سفارش اس کے ساتھ ہے۔ البتہ اس انداز سے بھی جو ہے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم جو ہے غیر مستحق کی شفاعت کریں گے تو آگے چل کے وہ جو ظلم و بربریت کرے گا یا کوئی جو ہے غلط کام کرے گا تو اس کے اندر ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ اچھا، تیسری جو ہے اس کی شرعی حیثیت جو وکالت کی ہے، کہ گویا کہ آدمی اس کو اپنا وکیل بناتا ہے۔ وکیل کہتے ہیں یعنی کسی کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا، کسی کو جو ہے اپنا نمائندہ بنانا۔ تو گویا کہ یہ آدمی جو ہے اپنے مسائل کے لیے جو ہے اس آدمی کو ووٹ دے کر اپنا نمائندہ بنا رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے ہمارے مسائل کے اندر یہ ہماری نمائندگی کرے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس نمائندگی کا تعلق صرف اس آدمی کے اپنی ذات سے نہیں ہوتا، بلکہ اس پورے علاقے کے رہنے والوں کے لوگوں سے جو ہے اس کی نمائندگی کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا نفع اور نقصان جو ہوگا
اس سب کا تعلق جو ہے اس پورے علاقے کے لوگوں سے ہوگا۔ چنانچہ اس کے تعلق سے بھی جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کس آدمی کے حق میں گواہی دینی ہے، کس آدمی کے حق میں شفاعت کرنی ہے اور کس آدمی کو اپنا وکیل بنانا ہے۔ تو اس کے لیے جتنا اللہ نے ہمیں جو ہے ہمیں سمجھ دی ہے، ہمیں بوجھ دی ہے، اور جسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، یا کوئی ہمارے بڑے جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کر کے ہم جس چیز کو اپنے علم و دانش کے اعتبار سے اچھا سمجھیں اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ کا استعمال کیوں کریں جبکہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے ہماری ووٹ کے استعمال سے جو ہے کیا فائدہ ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ووٹ کی حیثیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے ہمارے وطن عزیز کے اندر کہ ووٹ کے ذریعے سے جو ہے جو حکومت اقتدار کے اندر آئے گی، وہ حکومت جو ہے جو نظام بنائے گی اس کے اندر ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کے اندر ہی دیکھا جائے گا کہ کیسے لوگ اقتدار کے اندر آئے ہیں۔ اگر ایسے لوگ اقتدار کے اندر آئیں گے جو ہماری آزادی کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، جو ہمارے مذہب کی جو ہے شعائر اسلام کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، جو ہمیں جو ہے مذہبی آزادی جو ہے پورے طور پر جو ہے ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے نہیں دیں گے، تو اس طرح کے لوگ اگر ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کر پہنچ گئے تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو پوری جو ہے ملت کو اس کے لیے دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ہمیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس بات کی خوب فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے، ایسی پارٹی کے لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جو ہے اقتدار تک پہنچائیں، ایسی سیاسی جماعت کو اقتدار تک پہنچائیں جو شعائر اسلام کی حفاظت کر سکتی ہو، جو بلا تفریق مذہب و ملت جو ہے ہر ایک کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کر سکتی ہو اور ہر ایک کو جو ہے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دیتی ہو، تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم رہ سکے اور کسی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے، کسی فرقے کے ساتھ جو ہے کوئی بھید بھاؤ کی بھاونا جو ہے پیدا نہ ہو اور کسی کے ساتھ جو ہے ظلم و بربریت کا جو ہے ماحول نہ بن پائے۔ چنانچہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے ایسے حالات کے اندر ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس سب کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ سوچ کر جو ہے ووٹ نہ دینا۔ تو جس طرح جو ہے جھوٹی گواہی دینے کو جو ہے منع کیا گیا ہے، تو اسی طرح گواہی کو ضرورت پڑنے پر چھپا لینا یہ بھی از روئے شریعت جو ہے، شریعت کی روشنی میں یہ بھی گناہ ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ تم جو ہے اپنی شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جب تمہیں شہادت کے لیے بلایا جائے، جب گواہی کے لیے تمہیں تیار کیا جائے تو جو گواہی تم جانتے ہو، جو بات تم جانتے ہو، تمہیں وہ جو ہے دے دینی چاہیے۔ گول مٹول بات کرنا یا زبان کو پھیر کر جو ہے گواہی دینا یا اس کا جو ہے صحیح استعمال نہ کرنا، یہ جہاں غلط ہے تو وہاں گواہی کو چھپانا بھی جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو یہ بالکل جو ہے غلط ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ ووٹ کا استعمال بھی کریں اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور ووٹ کا استعمال ضروری طور پر کریں۔ ملک عزیز کے جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے تو ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس کے تعلق سے ہم جو ہے بیدار ہوں اور لوگوں کو بھی جو ہے اس کے تعلق سے بیدار کریں۔ اچھا جی، اب جو ہے ووٹ کس کو دی جائے؟ تو بعض جماعتیں جو ہیں، بعض سیاسی پارٹیاں ایسی جو ہے میدان کے اندر ہوتی ہیں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے بنیاد جو ہوتی ہے وہ مسلم کشی پر ہوتی ہے، اور وہ ملک کے اندر فرقہ وارانہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کو جو ہے ایک خاص طبقے کے ساتھ، ایک خاص مذہب کے ساتھ جو ہے ملک کا قانون بنانا چاہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے، ہندو مذہب کے اعتبار سے اس کا آئین اور قانون بنایا جائے۔ تو ایسی جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں، اس کسی مسلمان کو ایسی جماعتوں کا نمائندہ بننا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور یہ حرام اور ناجائز ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا جو ہے، ایسے لوگوں کی جو ہے ہم ان کا حصہ بنیں اور ایسے لوگوں کی طاقت کو بڑھائیں کہ جو لوگ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، جو ملک کے اندر جو ہے ظلم و بربریت کا دور جو ہے دورہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے فرقہ واریت چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا حصہ بننا بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اشریعت روح جو ہے یہ بڑے گناہ اور ناجائز بات ہے۔ البتہ ایسی پارٹی کا کوئی امیدوار ہے تو ووٹ آدمی جو ہے ووٹر کے لیے جو ہے عام آدمی کے لیے کیا وہ اس کو اس کا ووٹ دے سکتا ہے؟
تو چاہے ہمارا وہ رشتہ دار ہو، ہمارا کیسا بھی اس سے تعلق ہو، لیکن ایسے آدمی کو، ایسے امیدوار کو جو کسی فرقہ پرست جماعت کا امیدوار ہو، جو ایسی جماعت کا، ایسی سیاسی جماعت کا امیدوار ہو، ایسی پارٹی کا امیدوار ہو کہ جس کی جو ہے بنیاد اسلام دشمنی پر ہو، شریعت اسلامیہ کو جو ہے مٹانا چاہتے ہوں، شاعر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہوں، تو ایسے پارٹی کا امیدوار بننا بھی گناہ ہے، اور جہاں امیدوار بننا گناہ ہے، ایسے امیدوار جو کوئی بن گئے، ایسی پارٹی کے امیدوار کو جو ہے ووٹ دینا بھی سخت گناہ اور حرام ہے۔ چنانچہ شریعت نے اس کو جو ہے گناہ کے اندر قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی غلط کام کا حصہ بنتے ہیں، کل قیامت کے دن جو ہے ان کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کسی غلط جماعت کے ساتھ ہی ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور اگر یہ آدمی نمائندہ بن کے، ہماری ووٹ کے ذریعے سے یہ نمائندہ منتخب ہوتے ہیں، اور وہ جماعت، سیاسی جماعت جو ہے وجود کے اندر آتی ہے، اقتدار کے اندر آتی ہے، حکومت کے اندر آتی ہے، پھر جتنی وہ بدماشیاں کرے گی، جتنی وہ جو ہے ظلم و جو ہے بربریت کرے گی، اس کا گناہ جہاں ان کرنے والوں کو ہوگا، جو ہم نے اس کو ووٹ دے کر جو ہے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے اندر ہم سب کا بھی جو ہے، ہم بھی برابر کے مجرم ہوں گے، اور ہماری گردن پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جی سب لوگ ہی جو ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اسلام دشمن جماعتیں ہیں، یا جو ہے ہمیں نمائندوں میں سے جو ہے کوئی ایسا نمائندہ ہمیں نہیں محسوس ہو رہا کہ جو بالکل جو ہے 100% صحیح ہو، اور جو ہے 100% علاقے کی اچھی نمائندگی کر سکتا ہو، تو ہم کس کے بارے میں ووٹ استعمال کریں؟ تو اس کے اعتبار سے بھی فقہ کی روح سے جو ہے علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب دو مصیبتیں یا دو پریشانیاں یا جو ہے دقتیں آدمی کے سامنے ہوں، اور ان میں سے جو ہے کسی کے بغیر چارہ کار نہ ہو، تو ان دونوں کو جو ہے غور کیا جائے گا، ان کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ جو کم درجے کی مصیبت ہو، جو کم درجے کی پریشانی ہو، چنانچہ اس کو جو ہے اختیار کر لیا جائے گا۔ فقہا نے اس کی جو ہے بہت ساری مثالیں قرآن پاک کے اندر بھی اس کی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے مرنے کی حالت کو پہنچ گیا، اضطراری کیفیت کو پہنچ گیا، ایک طرف اس کو موت دکھائی دے رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے اس کے پاس کوئی حرام چیز ہے جس کو کھا کر جو ہے وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے، تو شریعت اسلامیہ جو ہے اس وقت اس کو رخصت دیتی ہے کہ تم جو ہے اس حرام کا ارتکاب کر کے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے مقابلے میں اس کی جان کا چلے جانا یہ بڑی بات ہے، اور چہ جائے کہ اس کے مقابلے میں حرام کا ارتکاب کر کے وہ اپنی جان کی حفاظت کر لے۔ اسی طرح جو ہے کسی آدمی کو دشمنوں نے گھیر لیا اور وہ اس سے جو ہے کلمہ کفر کہلوانا چاہتے ہیں، تو آدمی کو یا تو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا جو ہے اس کو جان سے مارنے کی جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے، تو یہ آدمی جو ہے کلمہ کفر کو جو ہے اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے اس حالت میں کہ جب کہ اس کا دل مطمئن ہو، اور ان کے سامنے جو ہے یہ کوئی اس طرح کا کلمہ کفریہ اپنی زبان سے ادا کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے بچانا جو ہے ضروری ہے تاکہ جو ہے یہ اپنی جان کی زندگی کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ اس کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر اگر سب لوگ ایسے موجود ہیں، اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر کوئی لوگ جو ہیں پورے جو ہے 100% جس کو اچھا کہہ لیا جائے، ایسے نمائندے نہیں ملتے ہیں، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ کون آدمی جو ہے ملت کے لیے، وطن کے لیے کم نقصان دہ ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو اس کے حق میں جو ہے ہم اپنی ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھی بات جو ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ووٹ، پیسے لے کر ووٹ دینا کیسا ہے؟ تو اگر اس کو دیکھا جائے یہ انتہائی جو ہے بہت ازرویت جو ہے، اگر ہم اس کو معاشرت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ بہت گری ہوئی بات ہے کہ ہم جو ہے جو ادھیکار، جو طاقت ہمیں جو ہے یہاں کے قانون نے دی تھی، اس کو ہم 4 پیسوں کے لیے جو ہے اس کا غلط استعمال کر لیں، اور کسی غیر مستحق کے آدمی کو جو ہے ہم چند جو ہے پیسوں کے لالچ میں، چند نوٹوں کے لالچ میں جو ہے ہم آ کر اس کا غلط استعمال کر لیں، اور دوسرے جو ہے یہ معاشرے کے اعتبار سے تو ایک گری ہوئی چیز ہے، ایسے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر شریعت کی روح سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو اگر تو آدمی جو ہے ایسے آدمی سے پیسے لے کے ووٹ کا استعمال کرتا ہے اس کے حق میں کہ جو مستحق نہیں ہے اس کی ووٹ کا، تو شریعت نے 2 گناہ لکھے ہیں۔ ایک تو گناہ رشوت لینے کا، اور رشوت جو ہے دینے کا، اس لیے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں گناہ کے اندر جو ہے برابر کے شریک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، کہ جو ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہم اپنی ووٹ کا استعمال